کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی، نہیں کی تو اب کر لیں، ثواب کے لیے کریں۔ مناسب یہی ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے کریں۔ اور کھانا پینا فوری ہے اور افطار کا ٹائم آ گیا اور اب یاد آنے پر آپ اعتکاف کی نیت کرنے لگے ہیں، پہلے کی نہیں ہے تو اب بے شک کر لیں۔ تاہم مناسب یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کریں، اور کچھ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اور ہمیشہ کرنی بھی چاہیے کہ جتنی نیتیں اچھی اچھی نیتیں موقع کی مناسبت سے ہوں گی تو وہ ثواب میں اضافہ ہی ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اگر آپ کی کیفیت ہی بنتی ہو تو میں جو نیتیں کراتا ہوں وہ کر لیجئے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک، یعنی صلاۃ والسلام بھی پڑھوں گا اور اس کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اس طرح بھائیوں سے سلام، مصافحہ، انعت ملانا وغیرہ کروں گا، اور حسب موقع ان کو نیکی کی دعوت بھی دوں گا، مدنی قافلوں کی نیت کرواؤں گا، آئندہ آتے رہنے کی نیت کرواؤں گا وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، یہاں میں نے یہ بھی نیت کروائی ہے کہ دوسروں کو اشارے بھی نہیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے سے بھی بچنا ہے۔ تو مجھے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں اب بیٹھا ہوں، سب کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ میں ظاہر ہے کہ لفٹ نہیں کرا سکتا، کوئی یوں کرے گا، کوئی یوں کرے گا، مجھے اشارے سے کوئی باتیں کرتے ہیں، یا کسی نے جیسے کوئی پرچی دی ہو تو پوچھیں گے، اب میں اگر یہ جواب دیتا ہوں تو آپ بتائیں میں لائیو ہوتا ہوں، لاکھوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہوں، میں کروں کیا یار۔ اچھا، خصوصی مدنی مذاکرے میں گرچہ لائیو نہیں ہوتے ہم، لیکن ظاہر کیمرے تو چل ہی رہے ہوتے، تو میں اشارے کرتا رہوں گا سب کو، تو ان کو تو موج لگ جائے گی دیوانوں کی۔
اچھا پھر میں جب چلتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، دوران مدنی مذاکرہ مجھے تو اگر کہا گیا تھا 20 سے 30 منٹ اٹھ جایا کرو اور 1 منٹ چل لیا کرو کم از کم. خیر اب اتنا جلدی میں نہیں اٹھتا، لیکن پھر بھی دو بار 3 بار اٹھ لیتا ہوں مدنی مذاکرے میں. یہ میری مجبوری، یہ علاج کی صورت ہے ایک میرے، یوں سمجھ لو. اور یہ اٹھنا چاہیے، مفید بھی ہے. جب اس عمر میں سب چیزیں اکڑ جاتی ہیں، پٹے جوڑ یہ وہ، تو یک مشت دیر تک گھنٹوں تک بیٹھا رہنا جو ہے نا، یہ سب کچھ جام کرتا ہے. تو یہ مومنٹ مفید، اور یہ سب کے لیے مفید ہوتی ہے، نہیں کہ میرے ہی لیے، سب کے لیے. ایک کی نشست پر اب یوں بیٹھے رہے آپ دیر تک. اب پین کلر گولیاں بھی تو بنی رہی ہیں نا، بک رہی ہیں نا. تو کسی بھی ایک، یہ میں آپ کے مفید بات بتا رہا ہوں، یعنی تقریباً یہ جو بیٹھتے ہیں نا سائیں بھائی یا کھڑے ہوتے ہیں، یہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں. تو ڈس بیلنس یعنی ان کا اعتدال نہیں ہوتا. کوئی مطلب کبھی یوں بیٹھے ہیں، کبھی یوں بیٹھے ہیں. اچھا پھر یہ کمر میں بھی گیپ ہے، ابھی مجبوریاں، کرسیاں بھی ایسی ہیں. حالانکہ کمر اس طرح ہو، میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاید جو قریب بیٹھتے ہیں کہ میں کھسکتا رہتا ہوں، یہ بالکل کمر سے لگی ہوئی ہونی چاہیے، سیدھی. اب یہ جو بیچ میں گیپ آتا ہے نا، یہ دردوں کا باعث ہوتا ہے پھر. تو یہ اچھا کرسی پہ بیٹھے ہیں تو یہ جو ہے نا ہاتھ، یہ یوں کرسی کے ہینڈل پہ ہوں، یہ مفید ہے. تو جتنا احتیاط کریں نا، آگے چل کے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ میری طرح حال ہوگا. لیکن میرا ذہن تو کچھ نہ کچھ پرانا ہے، کافی سالوں سے ہے، لیکن بس وہ توجہ نہیں رہتی ہے. وہ درد نہیں ہوتا تو پھر پرواہ بھی نہیں ہوتی آدمی کو. پھر ایک دم سے جب درد پکڑتا ہے نا، تو پھر یہ کہ ہٹ جاؤ. اب میرا کام ہے، میں نے بہت تم کو اشارے کہ تم مانے نہیں، تو اب میں ہوں آزمائش پہ، تو آپ تو نہ آئے آزمائش پہ. الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، الحمدللہ. بس میں ہنستا مسکراتا کلمہ پڑھتا ہوا آقا کے جلووں میں دنیا سے چلوں، اور مجھے کوئی گھبراہٹ نہ ہو. اور محبوب کے صدقے میں بس دل ایمان پر جما رہے، مطمئن، اور تب کلمہ نہ بھولوں. یہ دعائیں کریں، اگر ہو سکے تو آمین کہہ دیں. میں بھی آپ سب کے حق میں یہی دعا کرتا ہوں، آمین. اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرے، اور تب شیطان ہم کو بہکا نہ سکے. رب کے کرم سے ہی ہونا ممکن ہے، ورنہ تو شیطان ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں آ کر، جو فوت شدہ ماں باپ ہوتے ہیں نا، جن کے ماں آئے گی جیسے ایک فوت شدہ ماں، ارے تو جا رہا ہے دنیا سے، یہ آخری وقت آئے گی، وہ بولے گی کہ میں تو مسلمان ہوتے ہوئے دنیا سے گئی، پھنس گئی ہوں عذاب میں. اب پتہ چلا کہ فلاں مذہب جو ہے نا، عیسائی مذہب یا یہودی مذہب یا ستارہ پرست یا سورج پرست، جو آگ پوجنے والے، یہ صحیح ہیں. یہ ایک مذہب کا نام لے گی مثال کے طور پر، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ صحیح ہے. مرنے کے بعد پتہ چلا اب تو جا رہا تو میں آ گئی ہوں کسی طرح، تو مطلب جلدی اسلام چھوڑ اور اس کا مذہب اختیار کر لے، تاکہ تجھے مرنے کے بعد سکون ملے. اب بتائیے کہ زندگی بھر تو ایمان بچانے کی فکر ہی نہیں تھی، ہوش ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے. اور اب آخری وقت ایمان بچا کر نکلنا کیسا ہے، کتنا دشوار کام ہے. تو اللہ پاک سے ہی ہم ہمیشہ، اللہ پاک سے ہی امید رکھیں، اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں کہ یا اللہ تو میرا ایمان سلامت رکھنا، مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا. یہ جو حساس طبیعت کے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کے سلامتی کی بات کرتے ہیں. مجھے بھی تجربہ ہے نا ملنے والے، ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا، ایمان سلامت رہے، اللہ پاک بری موت سے بچائے. لیکن اکثر جو ہوتا ہے نا، روزی میں برکت ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، تو یا فلاں بیمار ہے، ٹھیک ہے جو بھی جائز دعاؤں کا کہے آدمی. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بزرگوں کے پاس آپ کو موقع ملتا تھا تو دعائیں مغفرت کرواتے تھے، کہ یہ مین ہے. ہم جس کو اللہ کا مقبول سمجھتے کہ یہ ہماری نمائندگی اللہ کی بارگاہ میں کرے گا، تو اس سے 2% کی بات کیا کرنی تھی یار، تو ہاتھ کا میل ہے پیسے تو یار. اس سے ایمان کی بات کریں، مغفرت کی بات کریں، کہ یہ دعا کریں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ سمجھنے کی بات نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے عمل سے میں نے یہ سیکھا ہے، الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی، وہ مجھے اشارے کرتے ہوئے نے کہا آج جو میں نے کہا بول دوں آپ کو، کیسا نہ کیا کریں. اب میں جب اٹھتا ہوں نا
تو میں مطلب نظر بچانا دشوار ہوتا ہے. انسان نظر تو اٹھتی, اب ادھر اٹھی نظر تو ایسا لگتا ہے کہ بعض دیوانے تاک کر بیٹھتے ہیں کہ ادھر نظر اٹھے گی, ادھر تو اٹھتی ہے, ادھر تو جاتی ہے نظر. یہ پورا یہ اینگل سیٹ کرتے ہوں گے اور یہ پھر بیٹھتے ہوں گے. پہلے جب پیچھے میرے بیٹھتے تھے اوپر, غوثیہ حال ہم نے نام رکھا تھا, تو کبھی کبھی نوٹ کیا میں نے کہ اینگل سیٹ کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ کیمرے کی رینج میں اسی صورت میں آئیں گے کہ ہم ادھر بیٹھیں گے, تو یہ ادھر بیٹھتے تھے تاکہ بار بار کیمرہ جو ہے نا اپنی نظر ڈالتا رہے. کیا یار, مصطفیٰ کی نظر چاہیے تو بیڑا پار ہو جائے گا. کیمرے کی نظر میں جا کر حب جامع بنے گا کیا اپنا, سمجھنے کی باتیں. خیر اگر کوئی حسن ظن کی وجہ سے کسی کی نظر چاہتا ہے تو وہ خیر حرج نہیں ہے. میں ایک بات بولتا ہوں کہ دیوانوں کے دیوانے بالکل دیوانے نہیں ہوتے نا, سمجھ ہوتی ہے ان کو. تو یہ میرے اندازہ لگایا کہ بعضوں کی نشست بالکل فکس ہوتی ہے سیٹ. میں نے اندازہ لگا یار بے اختیار ادھر تو نظر پڑتی ہے ادھر تو پڑتی ہے, تو ہو نہ ہو مطلب اینگل سیٹ رہے گا. چلو اچھی نیت ہے یہ, کیمرہ نہیں ہے نا, کیمرے والی نیت اچھی نہیں ہے. اچھا تو یہ کہ میں جیسے ادھر دیکھوں گا تو ادھر مخصوص دیوانے ہوں گے. اب میں کیا کروں, میں چلوں پھروں تو اب نعت شریف ہو رہی ہے, تھوڑا دل لگتا ہے کہ آدمی سنے تو. اب میں یوں کروں تو ناظرین کیا سوچیں گے, اس کو ہو کیا گیا ہے. تو میں جواب ریپلائی, اچھا کوئی بولتا ہے دم کرو تو میں چھو کروں اسکرین پر, ناظرین تو چونکے گے نا, اس کو نہیں پتا نا یا کسی دیوانے کی دل جوئی کر رہے ہیں. اس لیے میں اس طرح کے مطلب نہ خصوصی میں نہ عمومی بدر مذاکرہ میں کچھ حرکتیں نہیں کرنی اور سیریس بیٹھا رہنا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے بات, اور کوئی کرے ایسا بھی تو اس کو جھاڑنا نہیں ہے, سمجھانا تو نر بھی سکے. یار اس دن منع کیا تھا, شاید نہیں تھے لگتا ہے. یہ ہوتے ہیں, ہوتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں, یہ بھی نوٹ کیا ہے, تو رہا نہیں جاتا یا بھول جاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. امیر السنت سوال کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں ہے والدین سے اف تک نہ کہو, اور ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزاریں. تو اسی پر عمل کرتے ہوئے جب ان کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو والدین کی بھی علم دین سے دوری کی وجہ سے کسی نہ کسی کی شکایات شروع ہو جاتی ہیں. پھر جب ان کی باتوں کو پازیٹیو میں لایا جاتا ہے تو وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو والدین یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب گناہ کریں تب بھی ان کے ساتھ لپٹے رہو, فلم دیکھیں تو ان کے ساتھ آنکھیں ملا کر فلمیں دیکھتے رہو. یہ علماء نے کہا. ظاہر ہے کہ جب گناہ شروع کریں گے تو وہ خود والدین ہو یا کوئی عالم ہو یا پیر صاحب ہو, کوئی بھی ہو, اگر 100% وہ گناہ شروع کر دیا اس نے, مثلا غیبت شروع کر دی, تو اب آگے پیچھے ہونا ہی ہے. یہ ماں باپ کے تعلق سے شاید یہی وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ واقعی علم کی کمی کی وجہ سے غیبت تو بہت ہو رہی ہے کہ عوام کیا خواص بچتے نہیں, ایک دوسرے کی وہ کاٹ ہو رہی ہوتی ہے, بڑاس نکل رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ماں بیٹی کو نہیں بخشتی, بیٹی ماں کو نہیں چھوڑتی, باپ بیٹے کی دعائی دے رہا ہوتا ہے, اور سب ایک دوسرے کے اس پہ لگے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہم کو توفیق دے, زبان کا قفل مدینہ لگ جائے نا بہت فرق پڑ جائے گا, بہت بہتری آ جائے گی. یہ نہیں لگتا, یہ بس بے لگام ہے, اور یہ ناک کی سیدھ میں جا رہی ہے, اور مارتی ہٹاتی گراتی پچھاڑتی اکھاڑتی یہ آگے بڑی چلی جاتی ہے, اور نہ جانے کتنے گناہ لے کر پلٹتی ہے. تو یوں اگر خدا نہ خاصا ماں باپ واقعی غیبت کر رہے ہیں اور آپ کو 100% یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہو غیبت رہی ہے, ظاہر غیبت تو سننا بھی گناہ ہے نا, تو گناہ سے کسی بھی انداز سے سرک جائے اگر ان کو سمجھا نہیں سکتا تو. واقعی اگر ماں باپ ایجڈ ہو نا, اور بیٹے کا کردار جو ہوتا ہے نا, ابھی چلو ماحول دینی ماحول میں آیا کچھ سمجھ پڑی ہے, لیکن اس سے پہلے کا جو کردار تھا اس کی چھاپ الٹی پڑی ہوتی ہے. یا اب بھی جو ماحول میں دینی ماحول میں آ گئے بعض مسئلے تو اس کو پتہ چل گئے غیبت وغیرہ کے چلو, لیکن دیگر اخلاقی معاملات جو ہے نا یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ آہستہ آہستہ ہوگا کہ گھر میں بھی بندہ جو ہے نا اپنا ماحول ایسا رکھے کہ ماں باپ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کو مسئلے پوچھیں اور آپ بولو کہ میں دارالعلوم اہل سنت سے معلوم کر کے بتا دوں گا. مفتی نہیں بن جانا, سمجھنا پڑتی ہو تو, لیکن یہ کہ ایسا ہو تو مزہ آئے گا. الحمدللہ میں تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. میری ماں کبھی کبھی مجھ سے پوچھی ہے کہ یہ میرے منہ سے یہ نکل گیا, یہ فلاں بات ہے, یہ کیا ہے, کفر تو نہیں ہے کہیں اس طرح. اور آخری جمعرات کو جس دن میری ماں کی وفات ہوئی, ماں ہوش و حواس میں تھی, بیٹھی بھی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی آخری رات ہے. تو میں نے ماں کے ہاتھ جب چومنے کی کوشش کی نا, تو بولا نہیں میں تیرے ہاتھ چوموں گی, یا پتہ نہیں خود ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چومنے لگی. مجھے محبت بہت کرتی تھی. میں ان دنوں نور مسجد کا امام تھا. ہمارا یہ ماحول نہیں تھا کہ مولانا بن گیا تو کسی کام کا نہ رہا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی. اس وقت داڑھی رکھے یا مذہبی راہ اختیار کرے تو ماں باپ بڑا مسئلہ کر دیتے تھے. اب تو بہت فرق پڑ گیا اللہ کی رحمت سے. لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا, مجھ سے محبت کی جاتی تھی. تو میری ماں نے یا تو خود ہاتھ پکڑ لیا یا میں نے دوبارہ لیا کہ شاید خود ہی ہاتھ پکڑ لیا. میں ماں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو ہاتھ پکڑ لیا تو چومنے لگا رہا. میں نے کہا ماں یہ کہا میں تمہارا ہاتھ چوموں گا. میں نے ماں کے ہاتھ چومے, نہیں میں تمہارا ہاتھ چوموں گی. اب مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی اشارے میں آخری مطلب رخصت ہو رہی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. خیر یہ ہو گیا اور اب پھر جو ہونا تھا ہوا. عشاء کی نماز کے بعد جمعرات تھی تو ہمارے ہاں ان دنوں نور مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. ایک انجمن تھی ہماری, مرکزی انجمن اشاعت اسلام, تو اس کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. اور اس میں مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا, یہ سوال جواب ہوتے تھے. تو میں اس میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور اس میں بس مجھے بلاوا آیا. تو پھر یہ کہ پھر دوبارہ آیا بلاوا گھر کا. پہلی بار تو میں سمجھا پتا نہیں کچھ, تو جاتا ہوں ابھی تو کر کے. پھر مجھے ایک دم کھٹکا ہو کے ہونا وہ ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے, کیونکہ اتوار کو خراب ہو چکی تھی طبیعت اچانک. تو اب جمعرات آئی تھی تو اس طرح میں گیا اور میری ماں کی زبان بند ہو چکی تھی. بہن نے بتایا کلمہ پڑھا, استغفار پڑھا ہے, زمزم شریف پیا ہے وغیرہ. پھر اسی حالت میں وہ موت کے جھٹکے جاری تھے. یاسین شریف پڑھی, میں پڑھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے. سر ماں جا رہی تھی اور کیفیت ایک تاہم میں نے جیسے بن پڑا یاسین شریف پڑھی اور ماں نے دم توڑ دیا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب مغفرت کرے. یہ میں عرض کرنے لگا, میں تہدید سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بنائیں گھر میں کہ آپ کے گھر کے افراد جو ہے نا آپ سے محبت کریں. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو بیزار ہوں اور نفرت کریں آپ سے, خار بازی ہو, یہ اے چل چپ کر, کتنی بار بولوں آج استری کیوں نہیں کی, جلدی کھانا گرم کرو, اتنی دیر لگا دی. یہ کرو گے تو نفرتوں کی دیوار جو ہے نا یہ موٹی ہوتی چلی جائے گی. ماں باپ بھائی بہن سب کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے نا, نرمی پیار محبت شفقت, آپ کو سب آنکھوں پہ بٹھائیں گے, سر کا تاج بنائیں گے, ورنہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں بنائیں گے, یہی ٹھکرا دیں گے آپ کو. تو اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں. تو میری ماں نے میرے دل پر محبت کے نقش چھوڑے. اب بھی میں رنجیدہ ہو رہا ہوں, ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ایک دل میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور رونے کی جیسے کہ جی چاہتا ہے. اتنی محبت کرتی تھی اور میں بھی محبت کرتا تھا اپنی ماں سے. اب یہ تجدید حزن کی صورت تو اس کو کہیں نہ کہیں بہرحال قصدن تو ایسا ہوا نہیں ہے. میں نے تو ماں کا ذکر خیر کیا ہے, اور یہ آدمی کرتا ہے تو کبھی ایسی کیفیت ماں کی محبت میں ہوتی ہے. تجدید حزن مانے غم تازہ ہونا. تو جان بوجھ کر اپنے فوت شدہ عزیزوں کا غم تازہ نہیں کرنا چاہیے,
لیکن ظاہر نہ یہ نیت تھی نہ مجھے یوں لگا کہ یہ غم تازہ ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ محبت، غم بھی کیا کہیں، محبت اب تو اس واقعے کو دعوت اسلامی کو 43 ایئرس ہے نا چالو ہے نا، تو اس سے بھی پہلے کا ہے کہ میری ماں فوت ہوئی، اس کو پتہ نہیں سن بھی بھول گیا ہوں میں، کافی ٹائم ہو گیا نا، تو اس میں پھر غم جو ہے عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن محبت رہ جاتی ہے اور رہنی بھی چاہیے، اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں کہ ماں باپ یہ محبت ہی دل سے نکل جائے تو پھر بندہ کس کام کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کردار بنانے کے حوالے سے آپ توجہ دلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ماشاءاللہ ایک تربیت ملتی ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ظاہر ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو باہر شاید ہمارا سلوک اچھا ہوتا ہے، جیسے باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا، انفرادی کوشش کرنا، لیکن جیسے ہی کبھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چیز نہیں ملتی ہے، اور سگے بھائیوں میں جیسے کہ دوست اگر ہماری موٹر سائیکل لے جاتا ہے تو وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق الگ ہوتا ہے، لیکن یہی بائک ہمارا چھوٹا بھائی لے جائے تو ہمارا غصے سے حال بے حال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو اہمیت دینا، اب جیسے اگر ہم باہر کسی پر کوشش کریں اور وہ بگڑتا ہے تو ہم اس کو سیٹ کرنے کے بڑے جتن کرتے ہیں، والدین کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اگر کسی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو ہم فوراً ناراض ہو کر ان سے بات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہوتا ہے کہ باہر ہمارے اخلاق الگ ہوتے ہیں، گھر میں الگ ہوتے ہیں، تو گھر والوں کے لیے خاص اہمیت دینا یہ بھی تو ضروری ہے حضور۔ انڈرسٹوڈ ہے، پہلے گھر ہی ہے نا، باقی بعد میں باہر ایک بات ہے، لیکن گھر میں اصل اپنا خود امیج خراب ہے، فری شپ زیادہ، بے تکلفی، مذاق مسخری اور بے ادبی کا ماحول، چھوٹوں پر شفقت نہ ہونا، اس وجہ سے گھر میں بس میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے گھر، اس لیے وہ گھر میں نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی، اور درس وغیرہ فیضان سنت کا اگر کوئی دے بھی تو سننے کے لیے تیار ہونا مشکل، کیونکہ اپنا امیج نہیں بنا نا، اپنی چھاپ نہیں ہے ان پر۔ اگر جاتے ہی گھر میں سر جھکا کر امی السلام علیکم، ابو السلام علیکم، اور بڑھ کے ہاتھ چومے اور دعا کی درخواست کی، امی خیریت سے ہے، ابو اب طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی، اب ایسی آپ بات کریں، دیکھو ابو آپ پر کتنا واری واری جاتے ہیں، امی کیسی دعائیں دیتی آپ کو کہ بیٹا تجھے اللہ 7 حج نصیب کرے، پہلے تو یہ دعائیں دیتی تھی، اللہ تو کہ 7 حجوں کرائے، 7 کی دعا دیتی تھی، 7 حج۔ تو آپ دعائیں لینے والے تو بنے یار، آپ تو جا کر ہی اڑا اڑی کر دیتے ہیں کہ یہ استری کیوں نہیں ہوئی اور کھانا گرم کیوں نہیں ہوا، اور وہ کہاں رکھا ہے، میں نے تو یہاں رکھا تھا، کس نے اٹھا لیا، اچھا اس نے اٹھا لیا ہوگا۔ اب یہ اگر آپ کا ماحول ہے، باہر جائیں تو بچھے جائیں سائیں بھائیوں کے سامنے ماشاءاللہ لبیک لبیک، اور گھر میں کہ تو شیر ببر کی طرح دہاڑتے اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتے، تو یار ماحول کیسے بنے گا؟ تو گھر میں پہلے ماحول بنا، ورنہ آپ کی کوئی نیک نامی باہر ہوئی نا اور بات نے کو اچھے کرے گا بھی تو ابو زیر لب مسکراتے ہوئے کہیں گے ان کو بولو نا گھر میں بھی ایسے ہی بن کے رہے، تو آپ کی 2 ٹکے کی نہیں رہے گی۔ یا امی بول دے گھر میں تو روز لڑائیاں کرتا ہے اور یہاں اچھا بنتا ہے سب کے سامنے، تو یہ آپ کی کیا رہے گی، یہ کیا رہے گی، اور نیکی کی دعوت آپ کی پھر ان پر کیسے اثر کرے گی؟ تو اس لیے جو بھی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور ماں باپ کا حق پہلے کہ وہ آپ کے ذریعے ٹھنڈے ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ان کا دل کلیجہ سب ٹھنڈا ہو، بعد میں دوسروں کی باری آئی۔ ماں باپ ہی ناراض ہے تو اب آپ دندناتے پھریں چاروں طرف، ماں باپ ہاں ناحق ناراض ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ہماری غلطیوں سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں ماں باپ، اس لیے ان کو راضی کرنا ہے، پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے چھوٹے باپ کے بن کر معافی مانگنی ہے، ان کو خوش کرنا ہے، انشاءاللہ ان کی دعائیں ہوئی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ شاید میری ماں کی دعا پھلی ہے کہ آج اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے،
میری ماں دعائیں کرتی تھی اور دنیا سے جاتے ہوئے میری ماں خوش تھی مجھ سے. اور آخری لمحات میں میری بہن نے بتایا, زبان بند, بولا آپ کو یاد کر رہی تھی کہ بابو کو جلدی, میں بابو بولتے تھے نا میرے کو گھر میں, چھوٹا ہوں اپنے ماں باپ کا, میری ماں بولتے بابو کو جلدی بلاؤ, بابو کے جلدی برکو, بابو کے برکو. کتنی بابو چھٹے نہ رہی انہیں, یعنی میں مر جاؤں, فوت ہو جاؤں اور میرا بابو کہیں دور نہ رہ جائے. تو یوں بابو پہنچ گیا, بابو کے سامنے اس نے دم توڑا ماں نے. یہ سچے سچے واقعات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کی شان ہے. اور زمین جس پر ماں نے دم توڑا تھا اس میں خوشبو ہو گئی تھی الحمدللہ, میں دوستوں کو لا کے سنگاتا تھا خوشبو. اور 40 دن تک ہمارے گھر میں اس وقت 10:15 بجے فوت ہوئی تھی, طرح طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی. میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں ڈر جاتی تھی, تو یار اتنی خوشبو ہوتی تھی, بولتے کہ ہم کو ڈر لگتا ہے. الحمدللہ غالباً 40 دن تک یہ سلسلہ خوشبوؤں کا رہا تھا الحمدللہ. ایک رسالہ ہے فیضان ام عطار, مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. اور جس طرح امیر اہل سنت نے ابھی اپنی والدہ کا تذکرہ فرمایا, تو الحمدللہ آپ کی سیرت پر یہ بڑا خوبصورت رسالہ ہے. 21 پیجز ہیں اور 31 روپیز اس کے ریٹ ہیں. تو یہ رسالہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں اس رسالے کو. 17 سفر المظفر 17 سفر شریف 1398 سن ہجری شب جمعہ رات تقریباً 10:15 بجے وفات ہوئی تھی. 1398 اور اب ہے 1446, تو ماں کو وفات پائے 48 سال ہو گئے, 48 ایئرس. 1977 میں وصال شریف ہوا تھا. تو ابھی 24 ہے نا, تو کافی سال ہونا. انگلش کے حساب سے میرا خیال 47 سال کے آس پاس بنے گے. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ملا ہے کہ اگر کوئی پہلے نماز نہ پڑھتا ہو اور ابھی نماز پڑھنا شروع کی ہو, لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو اب وہ اپنی نمازوں کی قضا کا حساب کیسے کرے اور کیسے نمازوں کی ادائیگی کرے؟ یہ وقتاً فوقتاً یہ سوال ہوا ہے پہلے بھی, تو عرض کرتا ہوں کہ اس میں اگر یاد ہے کہ کب بالغ ہوا تھا, اور یہ یاد نہیں کہ کب سے نمازیں چھوٹی ہیں, کتنی چھوٹی ہیں, کچھ پتہ نہیں, تو اب یہ کہ کب بالغ ہوا تھا تو یہ بھی شاید یاد نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر نہیں ہے یاد تو وہ لڑکا 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے, آثار بلوغ ظاہر ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی تو اب کسی اور سے سمجھ لینا یہ کیا ہوتا ہے. اور لڑکی 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. تو اب اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ کب بالغہ ہوئی, کب اس کے آثار یا شرائط پائے گئے کہ یہ بالغہ ہو گئی, تو اب اس صورت میں جب 15 سال کے پورے ہو گئے تو بالغ اور بالغہ ہے نا ہوئے, اور یہ اسلامی سال کے حساب سے, عیسوی سے نہیں, ہجری سن سے, جس کے اکثر کو مہینے پتہ نہیں ہوتا ہے. پتہ آج کون سی تاریخ ہے اسلامی؟ کس کس کو پتہ, ہاتھ اٹھائیں. کیا حالت ہے یار, پتہ ہی نہیں ہے. انگلش تاریخ کتنی ہے آج, یہ کس کس کو پتہ ہے؟ یہ بھی نہیں پتا, تھوڑوں کو پتا, یہ بھی نہیں. اکول معاملہ جا رہا ہے. چلو وہ تو بھول جائیں, انگلش تاریخ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے, اسلامی تاریخ یاد ہے مجھے. آج ربیع الاخر شریف کی 6ٹھی شب ہے, 6th نائٹ آف ربیع الاخر. تو اسلامی سال کے حساب سے وہ حساب ہوگا, نہ کہ انگریزی سال کے حساب سے. تو اب یہ کہ جیسے, تو اب نماز کا حساب لگانا ہے
تو پتہ ہی نہیں کب والی ہوئی، تو احتیاط یہ ہے کہ 12 سال سے لڑکا اور 9 سال سے لڑکی، یہ حساب لگا ہے نمازوں کا، نہ فرضوں اور وطر کی قضا کرنی ہے، فجر کی 2، ظہر، عصر و عشاء کی 4 فرض، مغرب کی 3، اور عشاء کے فرض کے ساتھ 3 وطر بھی قضا کرنے ہیں۔ تو یوں یہ کل رکعتیں بنتی ہیں 20 ہے نا روز کی، تو یہ قضا کرنی ہے۔ اور اب اس وقت عمر کتنی یہ حساب لگا لیں، یا کب سے آپ نے شروع کی، اس سے پہلے جتنے بھی سال بنتے ہیں، جتنی بھی نمازیں بنتی ہیں، یہ سب قضا، اور جتنی جلدی ہو، یہ نہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک قضا کر لے، یہ نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ جتنا جلدی ہو سب اپنا یہ بوجھ اتارے اپنے سر سے، قضا ادا کر دے، جلدی جلدی قضا کرے، بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے۔ مزید اس کی تفصیلات اس میں ہے، اپنے قضا نماز کا طریقہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اور نماز کے احکام میں بھی ہے، اور یہ اپنے اس میں تھوڑی تھوڑی رعایت بھی ہے کہ جیسے رکوع سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ، یہ 3 کے بدلے ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور فرضوں کی 3، 4، مغرب کی 3 میں سبحان اللہ 3 بار سورہ فاتحہ کے بدلے یہ پڑھ لے، 3 بار سبحان اللہ، اور التحیاتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ لے اور سلام پھیر دے، اور وطر کی جگہ اللہم، وطر میں تکبیر قنوت، تیسری رکعت میں تکبیر قنوت، جب سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر تکبیر قنوت کہتے ہیں نا، اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں، تو واجب ہے، تو یہ اللہ اکبر کہہ کر اب تکبیر وہ دعائے قنوت جو ہے اس کی جگہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، یا 3 بار یہ کہہ لے اللہم اغفر لی، اور اب اسی طرح رکوع سجود وغیرہ، تو یہ تھوڑی تھوڑی تخفیف بھی بیان کی ہوئی ہے، تو یوں یعنی کہ تخفیف مانے کم کرنا، کہ یہ تھوڑا جلدی جلدی آدمی پڑھ سکے، لیکن اس کا جلدی کسی کو بولے جلدی پڑھو تو وہ 2 سجدوں کے درمیان برابر بیٹھے گا نہیں، جلدی پڑھنی ہے، یہ تو واجب ہے بیٹھنا، جلسہ جس کو پورا بیٹھنا ہے، رکوع کے بعد پورا کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کرتے، سمجھتے جلدی، یہ جلدی نہیں ہے، اور اس طرح بھی نہیں باغم باغ کرنی پڑھنے میں کہ حروف چب جائیں اور معنی خراب ہو جائیں، پڑھنا اس طرح ہے کہ وہ تو صحیح حروف ادا ہوں اپنے مخرج سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قضا نمازوں کا طریقہ جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، 24 اس کے پیجز ہیں، اور 30 روپے اس کا جو ہے وہ پرائز ہیں اس کی، 20 روپیز، 30 روپیز، 30 30 روپے۔ ماشاء اللہ، ہاں 20-30 کا فرق سمجھ میں نہیں آتا برابر، تو 30 روپیز یعنی 30۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ کورنگی اور ملیر کے اسلام بھائی شامل ہیں، جس میں لانڈی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، ابراہیم حیدری ٹاؤن، قائد آباد ٹاؤن، بن قاسم ٹاؤن، مراد میمن گوٹ، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ گجرانوالا اور سیالکوٹ سے بھی اسلام بھائی ہمارے درمیان شامل ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو جب بھی میں اٹھا کروں نا، آپ ایک بھی اٹھا نہ کریں، کہ پھر بعض اوقات بد نظمی ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، پھر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو شاید دل آزاریوں کی صورت پھر بنتی ہو، دھکم پیل، اور تو برابر بیٹھے رہے، میں چند منٹ انشاءاللہ۔ کہ ماشاءاللہ شور کوٹ والے آج بڑے اہتمام سے جمع ہوئے ہیں، پنجاب شور کوٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بغداد کے مسافر کلام سنا دو نا یار، وہ ماشاءاللہ آج بغداد کے قافلے جوک در جوک جا رہے ہیں بغداد شریف، دنیا بھر سے ہزاروں لاکھوں پہنچ گئے ہوں گے، کاش ان میں بھی شامل ہوں۔ اللہ اللہ۔ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا،
قسمت کھلے گی کس دم یا پیر غوث اعظم یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم آئے گا کب یہ در پر آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد بغداد والے مرشد بغداد والے مرشد بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد دیکھے تیری گلی کے دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا بغداد کے مسافر بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعائیں کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعائیں کرنا دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام
سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اوقات کسی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی، پھر وہ ہم سے معافی بھی مانگ لیتا، لیکن جب کبھی یہ یاد آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو دل میں اس کے لیے نفرت آتی ہے، تو اپنے دل سے اس کی نفرت ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی طرح جب بندہ معافی مانگے تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. معافی تو مانگنے میں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا جرم، اب مارا تھا، توڑ پھوڑ ڈالا تھا، خونم خون کر دیا تھا، اور اب احساس ہوا تو کان میں بول دیا سوری، بول چوک معاف کرنا، تو یہ نہیں چلے گا. بلکہ وہ پوری گڑ گڑا کر کے یار میں نے واقعی اب مجھے بڑا احساس ہوا ہے کہ آپ پر میں نے بڑی زیادتی کی ہے، بہت ظلم کیا ہے، مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں. اللہ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں دے اور دعائیں دے کر کے بس مجھے آپ کرم کر دیں، معاف کر دیں بھائی، دل سے معاف کر دیں. اس طرح مطلب اس کو لجاجت کے ساتھ کہیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ دل سے اس کے کچھ نہ کچھ بات نکلے. خالی سوری کر لینا یعنی کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں لوگ کہ خالی مطلب یعنی کہ ظلم کریں گے پھر بولیں گے بولا چلا معاف کرنا، کہا سنا معاف کرنا، اور یہ اپنے دل کو منا لیتے ہیں. بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے معافی مانگ دی ہے. یہ معافی مانگنا تو نہیں ہوا. جیسے شب برات میں ہمارے یہاں رواج ہے تو یوں ایک پیغام دے دیا جاتا ہے، معاف کر دینا، کوئی بھول ہو گئی ہو میری، کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو. یہ اچھا ہے، یہ انداز اچھا ہے، لیکن دل کو منا لینے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اب میرے کو سب معاف ہو گیا. جس جس کی حق تلفی کی ہے آپ کو یاد ہے تو بالمشافہ براہ راست اس سے معافی مانگنی ہوگی. ہاں اگر آپ کی پہنچ نہیں ہے، اس تک اپروچ نہیں ہے، تو کسی کو نمائندہ بنا کر کہ قابل اعتماد کو فرض ہے اس کو کہ یار وہ اس نے آپ سے معافی مانگی ہے اور نادم شرمندہ جو بھی ہے وہ بتا کر معافی کروا لے، تو اس طرح وہ معاف کرے اور معاف ہو. یہ صورت ہے. اب میں بھی اعلان کر دیتا ہوں مجھے معاف کر دینا، لیکن ذرا اطمینان نہیں ہوتا نا کہ اول تو اس تک میری آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ موجود ہے یا نہیں موجود. تو مگر کہہ دینا اچھا کہ شاید موجود ہو، معاف کر دے تو یہ چانس تو رہے گا، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب پتہ چلے تو پھر اس سے براہ راست معافی تو مانگنی پڑے گی. اور معاف اس انداز میں جیسے کہ مانگے کہ جیسی غلطی تھی ویسی انداز میں معافی مانگے، اور اس کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے. کہ حدیث پاک میں کہ تمہارا بھائی تمہارے پاس معافی لائے تو اس کو معاف کر دو ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو یوں معاف کر دینا چاہیے. اور اب جیسے حقوق، اب کوئی لاکھوں روپے ہڑپ کر کے بیٹھ گیا ہے اور آپ کو بول رہا ہے معاف کر دو، تو اب یہ معاف کرنا ضروری نہیں ہے، آپ پیسے اپنے وصول کر سکتے ہیں اس سے. خیر، تو یہ کہ ایک صورت تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ شاید یہی سوال تھا نا کہ کس طرح معافی مانگے. دل میں سے نکلتا نہیں ہے، بعض اوقات نکلتا اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح انداز میں معافی نہیں مانگی ہوتی، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہوگا. یا یہ کہ واقعی بعض اوقات تکلیف ایسی پہنچی ہوتی ہے کہ حقیقت ہے کہ وہ ہے نا مطلب کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ نہیں بھرتے، تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا زبان سے بندہ ایسا طنز کر دیتا ہے یا ایسی کڑوی بات کہہ دیتا ہے کہ بس وہ دل میں رہ جاتی ہے، بات نکلتی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. تو اب کوشش کرے اس کو نکالنے کی اور نفرت کا اظہار نہ کرے. ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص آتا تھا مگر آپ کے دل میں
اس کے بارے میں ترکیب بنتی نہیں تھی، وہ اچھا نہیں لگتا تھا آپ کو اس سے۔ تو ایک بار اس کو الگ میں لے جا کر آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں جو ہے نا میرے منہ پہ رکھ دو۔ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے کروں؟ تو آپ نے وہ باصرار اس کا پاؤں پکڑ کے اپنے منہ پہ ملا تلوا اس کا، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میرے دل میں جو اس کے بارے میں کدورت تھی، مائل تھا، وہ دھل گیا۔ یہ ایک ان کا خیر انداز جو بھی تھا، واقعہ لکھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضور آپ کی باتوں سے ایک پرانی ڈائری میں کہیں میرے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے معافی مانگنی ہو تو بجائے زبانی باتیں کرنے سے اگر اس کا دل خوش کیا جائے تو یہ بھی ایک نفرت کو کم کرتا ہے۔ یعنی بار بار اگر کسی سے ایسی ناراضی ہو گئی ہے تو اب کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنائی جائے جس سے اس کا دل خوش ہوتا رہے، تو یہ بھی ایک نفرت کو ختم کرنے میں معاون ثابت مگر اس صراحتاً اس کی معافی تو مانگنی پڑے گی، جو اس کو تکلیف پہنچائی نا اس نے، تو اس کے بغیر اس کا وہ دل صاف ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ بار بار یاد آتا رہے گا، یار یہ تو اس نے یوں تو کیا تھا میرے ساتھ، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، یہ ترکیب بناتا ہے اور مجھے بھلا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے باپ کا بن کے ذرا یوں کر لینا، ترکیب بن جاتی ہے، معافی مانگ لے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت مولا علی کا مقولہ، تو اس کا اردو شاعر نے اس طرح ترجمہ یوں کیا ہے: چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، گھاؤ مانے زخم، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا، ہرا مانے تازہ۔ چھری کا تیر یا تلوار کا زخم لگ بھی گیا تو بھر گیا، صحیح ہو گیا، ہیل ہو گیا، مگر جو زبان کا زخم لگا تو وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اس کی زبان کو بڑا احتیاط سے کرنا۔ اس پہ حدیث شریف بھی یاد آ رہی ہے جس میں اس طرح کا مضمون ہے کہ بندہ کبھی اللہ کی رضا کی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس ایسی بات مطلب اللہ پاک کی ناپسندیدہ ایسی بات وہ کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یہ کہ یہ بڑی اہم ہے اور اس کو لگام نہیں ہے۔ وہ بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مسلمان کی زبان جو ہے نا یہ دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے۔ تو مسلمان جب بولنا چاہتا ہے کیونکہ دل سے پیچھے ہے نا بات زبان، وہ دل سے مشورہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے کہ میں بولوں کہ نہیں بولوں، دل اجازت دیتا ہے تو بولتا ہے۔ اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، یہاں دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ جو آیا منہ پھٹ بول دیتا ہے۔ تو واقعی تقریباً ایسا ہی ہے، سوچنے والی اب کیفیت شاذ و نادر ہی رہ گئی ہے، باقی جس کو دیکھو جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو درجوں بلند کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں دھرتا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا، اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ الامان والحفیظ، تو زبان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ خاموش شہزادہ رسالہ
نہ پڑھا ہو تو ایک بار پڑھ لیجئے، ایک بار پڑھ بھی لیا دوبارہ پڑھ لیجئے، سہبارہ پڑھ لے آدمی، ذہن بنتا رہے کہ ہم واقعی یعنی کہ جس کا تس کا دل دکھاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اور اس میں خاص کر جس کا منصب ہوتا ہے نا، ہم جیسا آدمی جو ہے نا، یہ اس میں زیادہ مصیبت میں پڑتا ہے. اپنا مرید ہے یار، اپنا شاگرد ہے، یا ہم نے کسی پر احسان کیا ہے تو یہ میں نے اس کو نوکری دلائی ہے، میں نے اس کی ہیلپ کی ہے، مالی تعاون کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دل تو اب وہ دکھنے کا ہی نہیں، اور ہم اس کے ساتھ ایسا رویہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا دل چور چور ہو جاتا ہے. یہ مروت میں بولتا نہیں، کھسیا نہیں، ہنسی ہنستا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹ ہے، سیٹ نہیں ہوتا. یا یوں ہی ویسے ہم جیسا آدمی جس کو چار آدمی مان دیتے ہیں، عزت دیتے، ہاتھ چومتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب بٹ جاؤ، میں ہی سب کچھ ہوں. تو اس کو جھاڑنا، اس کو لتاڑنا، اس کا دل توڑ دینا، اس کی بات کاٹ دینا، اس کی کچی کر دینا، یہ ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی میں نے اپنی مثال دی ہے، کسی کو برا لگنا نہیں چاہیے. ویسے یہ دیکھا بھالا ہے ماحول کہ ذرا جو چار آدمی جس کو چومنے چاٹنے والے مل جاتے ہیں نا، تو سنبھالنا مشکل ہے اس کو. یعنی یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. آپ لوگ ہم پر رشک کرتے ہوں گے کہ یار بڑی عزت ہے، حقیقت یہ کہ بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش ہے. کہ وہ گناہ جو معروف گناہ مشہور، وہ اگر سے اس سے بچ جانا اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح کے گناہ جو ان سے بھی کم خطرناک نہیں ہے، حقوق العباد کا معاملہ، اس میں پڑ جاتے ہیں، بندوں کی حق تلفیوں میں. کسی کو جھاڑ دیا ناحق تو بندے کی حق تلفی کی نا، کہ اس کا دل دکھا دیا، تو یہ ہمارے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہوتا. ہم اس کو کوئی ایزی لیتے ہیں، اس کو جھاڑ دیا، یار چپ کرنا، بس چپ کا بیٹا رہے. اور یہ میں نے آپ کو بول دیا نا، ایک مثال دی، کچھ بھی نہیں ہوا. کسی نے بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے پیر صاحب ہے بول دیا، لیکن پیر صاحب کو رائٹ نہیں ہے. ہاں آخرت میں اس کی بھی پکڑ ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے سب کے سامنے یا اکیلے میں بھی بلا وجہ جھاڑے گا، ناک جھاڑے گا نا خالی، یہ بھی دل دکھانے والا انداز ہے. بلکہ خالی یوں کرنا بھی دل دکھانے والا انداز ہے. میں کئی بار میں نے اس کو خود ہی نوٹ کیا ہوا ہے، کسی کو یوں کرو نا تو اس کی تھوڑا یوں خفت ہوتی ہے، دل میں تھوڑا بات یہ کم تھوڑا لائٹ ہے، یوں کر کے. بچوں کو تو خاص کر اپنے بولتے ہیں، لیکن اگر اس کی عادت ڈالیں تو شاید، میری عادت اس کی نہیں ہے. کبھی ضرورت پڑتی ہے نا تو قفل مدینہ. تو بہرحال یہ کہ چلو بات پر ہی بات نکلی ہے، تو حاضرین ناظرین تو کبھی میں نے کچھ سخص کہہ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. آئندہ بھی کبھی بھول کر جاؤں تو معاف کر دینا، ہو جاتی ہے انسان سے بھول. کبھی لوگ بھی اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ آدمی تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن مجھے غصہ آتا ہے، یہ نہیں آتا، نسبتاً کم آتا ہے، یا آتا ہے تو اظہار اس سے بھی کم ہوتا ہے. آتا ہے غصہ، بعض اوقات آتا ہے، بہت آ جاتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو. اظہار کرنے میں پھر وہ مسائل دل آزاریوں کے اور حق تلفیوں کے اور یہ گناہوں بھرے انداز اس میں پھر ہو جاتے ہیں. ارے غصہ کس کو نہیں آتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ بروز حشر میں اللہ پاک سے پوچھوں گی کہ ایسے بندے سے واسطہ کیوں ڈالا جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا، امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس جملے کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کہنا کیسا؟ ان الفاظ میں تو اللہ پر اعتراض پایا جا رہا ہے کہ تو نے مجھے ایسے بندے سے کیوں واسطہ ڈالا. اعتراض یہ بظاہر تو، کیونکہ بظاہری الفاظ تو اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے کیوں پالا پڑا. اب اللہ پر اعتراض اگر یہ پایا جا رہا ہے، بظاہر پایا جا رہا ہے، تو اللہ پاک پر اعتراض یہ کفر ہے، اور اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. اس کا یہ حکم ہے. لیکن اب وہ
کہ اگر کسی کے گھر کا واقعہ ہے یعنی کہ پرفیکٹ ہے، فرضی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرے، پورے الفاظ وغیرہ بیان کر کے کہ یہ نکلا تھا منہ سے. میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ احرام کا جو ہوتا ہے کپڑا، اس کا کفن بنا سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. حرج نہیں ہے، بلکہ تبرک ہے. یہ تو احرام تو متبرک ہوتا ہے کہ کن فضاؤں سے گزر کر آیا ہے. لوگ تو باقاعدہ کپڑے، کفن کا کپڑا بھی لے جاتے ہیں، مکہ مدینہ شریف کی ہوائیں کھلا کر اس کو آب زمزم اس پہ چھڑک کے لے آتے ہیں. لیکن آب زمزم سے اس کی برکتیں لینے کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا. میں صاحب بولتا ہوں، جو میں نے دیکھا وہ بتاتا ہوں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے احرام کو ترک کرتے ہیں آب زمزم سے. واٹ از دس؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ پانی بہہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. بھائی تھوڑا یعنی احرام چھڑک لیا، ایک بھی قطرہ زمین پر نہ گرے اور ضائع بھی نہ ہو. برکت لینی ہے نا، ایک قطرہ بھی کافی ہے. پورا بھگو کر پھر اس کے تانے بانے میں سب میں جڑوں میں اتارنا کپڑے کے، پھر اس کو زائد اس کو نچوڑ کے معاذ اللہ ضائع کر دینا، بہا دینا. اب تو پتہ نہیں اس طرح کا ماحول وہاں رہا ہے مکہ پاک میں یا نہیں. پہلے یہ دیکھتا تھا میں، جو مجھے یاد پڑتا کہ کرتے تھے برکت کے لیے. تو برکت کے لیے گناہوں سے کام کر رہے تھے، گناہوں بھرا پانی ضائع ہو رہا تھا، اور وہ بھی آب زمزم شریف. اگر یہاں آب زمزم شریف کا ادب ہے تو وہاں بھی آب زمزم شریف کا ادب ہے. انڈرسٹوڈ ہے؟ تو وہاں لے جا کر آب زمزم ڈالنا ٹھیک ہے. ابھی نہ بھی ڈالنا چاہیں وہاں، تو یہاں بھی تو آب زمزم جو ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ اپنے یہیں کے احرام پہ چھڑک دیں جب بھی برکت ہے. اس طرح نہ چھڑکیں یا ڈالیں کہ زمین پر گرے یعنی ضائع ہو. بے خیالی میں کوئی قطرہ چینٹ اڑ گئی وہ الگ چیز ہے، لیکن اس طرح بے دردی سے نہیں، مطلب کہ ضائع ہو رہا ہو. لیکن مکہ مدینے میں گھما کر لانا کپڑے کو، یہ احسن، بہترین، کہ وہاں کی ہوائیں، فضائیں، یہ بھی اس کی برکتیں سمیٹ کر یہ کپڑا لائے گا. وہاں بے شک آب زمزم بھی چھڑک لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں صدقہ فطر نہیں دیا تو کیا وہ ابھی صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے صدقہ فطر، بلکہ دینا پڑے گا. اگر واجب تھا اور نہیں دیا تھا تو اب بھی واجب ہے، قضا نہیں ہے اس کی. جب بھی دیا دے سکتا ہے، بس دینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دنوں کا قیمت ہوگی یا آج کل کی، جن دنوں اس پر واجب ہوا تھا. رمضان شریف کے یہ واجب ہوتا ہے، اپنے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید الفطر کے صبح صادق کے وقت. عید الفطر کے صبح صادق کے وقت اگر شرائط پائے جائیں، اس کے ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا، جو بھی شرائطیں وہ پائے جائیں تو اب اس پر واجب ہوا. تو اس وقت جو قیمت تھی اس قیمت کے مطابق، چاہے 10 سال کے بعد یاد آیا کہ وہ رہ گیا تھا میرا، تو اب اس قیمت کے مطابق ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. احبک یا رسول اللہ، فرحنا بلقاء رسول اللہ. دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں اس وقت حبشہ میں حاضر ہوں. مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حبشہ میں دینی کاموں کے ترقی کے حوالے سے اپنی دعاؤں سے بھی نواز دیں. اردو زبان بڑی تھوڑا سا جانتا ہے. ہمارا حبشی والے بہت ہی دین پیار کرتے ہیں. مدنی چینل کو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اس وقت میں حبشہ کی سرزمین پہ حاضر ہوں. ماشاءاللہ حبشی عاشقان رسول یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبشہ سے بہت ساری یادیں ہماری وابستہ ہیں.
عرب شریف کے بعد سب سے پہلے اسلام جس سرزمین پر پہنچا وہ حبشہ کی سرزمین ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی. ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول اس وقت ساتھ موجود ہیں. ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ حبشہ کے تعلق سے آپ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد بھی فرما دیں کہ ہجرت حبشہ کس انداز میں ہوئی. 2 مرتبہ یہ ہجرت حبشہ کا سلسلہ ہوا. نجاشی بادشاہ کون تھے, اس تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حبشہ سے تو اپنے مہمان آئے بھی ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ. اور یہ بڑی مقدس سرزمین ہے اور صحابہ کرام کے قدم اس سرزمین نے چومے ہیں. یہ شرف حاصل ہے اس کو الحمدللہ. تو جب سرزمین مکہ مکرمہ اپنی تمام تر کشادگیوں کے باوجود مسلمانوں پر تنگ ہو گئی, اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا اور انہیں مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار کیا گیا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانب حبشہ ہجرت کر جانے کا فرمایا کہ سرزمین حبشہ میں ایسا عادل بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. تم لوگ اس کے ملک میں چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ پاک تمہارے لیے کشادگی اور ان مصائب سے, ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے جن میں تم مبتلا ہو. تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب شریف کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے جانب حبشہ ہجرت کی. پھر افواہ اڑی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے تو حبشہ سے مسلمان واپس آ گئے. تو خبر غلط ثابت ہوئی. پھر کچھ عرصے بعد دوسری ہجرت جس میں تقریباً 83 مسلمان تھے اور نجاشی بادشاہ نہ صرف مسلمان ہو گیا تھا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کیا. تو ماشاءاللہ یہ وہ سرزمین ہے, اللہ اس کی برکت نصیب فرمائے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش حبشہ کی سرزمین چومنے کا شرف حاصل ہو, یعنی مطلب زیارت ہو وہاں. حالانکہ اپنے لیے ہے مطلب چاہنے والے محبت کرنے والے حضرات ہیں وہاں, اگرچہ لینگویج پرابلم ہے لیکن وہ ہماری بولی نہیں سمجھتے, لیکن یہ کہ ہیں اہل محبت ہیں ماشاءاللہ. دیکھو کتنے جمع ہو گئے تھے, آپ نے بھی اسکرین پر دیکھا نا, دعوت اسلامی کہاں نہیں, کثیر تعداد میں یہ لوگ جمع تھے. تو ہمارے رکن شورا حاجی اسد مدنی یہ حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں اور ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں, عربی بھی اچھی بول لیتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ان کی ماشاءاللہ ترکیب جو مدینہ یہ عربی میں انہوں نے بیانات اور فرمائے ہوں گے تو یہ قوم امنڈ آئی ہے. لوگ پیاسے ہیں, دنیا بھر میں پیاسے ہیں, ان کو کوئی بس دین کی طرف بلائے تو یہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں. یہ حقیقت ہے, مطلب کہیں بھی جائیں آپ لوگ پیاسے ہیں. آپ کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو. مدنی قافلوں میں سفر کریں, یعنی باہر ملکوں ہی کی بات نہیں ہے, خود اپنے شہر کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں مطلب لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو. مسجدیں بعض آپ کو ویران ملیں گی, آپ کی بہت ضرورت ہے. قافلے میں جائیں, مدنی قافلہ وہاں ٹھہرے, نیکی کی دعوت دے تو انشاءاللہ لوگ جوک در جوک چلے آئیں گے. ان کو جن باتوں کی ضرورت ہے وہ باتیں آپ نے ان کو بتانی ہے. باقی بہت مشکل ہے, اور باتیں بتائیں گے تو نماز کی باتیں بتائیں, سنت کی باتیں بتائیں, پانی پینے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, موت کی, قبر کی, آخرت کی باتیں بتائیں گے, ذکر مدینہ کریں گے, حج کی بات کریں گے, مدینہ شریف کی حاضری کی بات کریں گے. تو عشق رسول تو بڑا چھپا ہوا ہے لوگوں میں. بہت پرانا واقعہ ہے کہ چائنا میں ایک قافلہ گیا اپنا, کاشغر میں, بہت پرانی بات ہے. تو وہاں وہی پرابلم کے لینگویج پرابلم,
یہ ان کی بات نہ سمجھے، وہ ان کی بات نہ سمجھے، کسی مسجد میں پہنچ گئے، اب لوگ حیرت سے ان کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے کہ کون آ گئے. تو پھر وہ اسلامی بھائی میں جو سمجھدار تھے انہوں نے مشاورت کی، بولا یہ ان کو قریب لانے کا کہ ان کو طریقہ سوچا. انٹرنیشنل نعت ہے، مولا صلی وسلم، یہ انہوں نے پڑھنی شروع کی مل کر، سمجھے، قریب آ گئے. تھے تو مسلمان، اور عشق رسول اور مسلمان یہ چولی دامن کا ساتھ. تو بولو یہ بڑا انٹرسٹ لینے لگے، یہاں تک کہ بعضوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے، اور یوں ان سے مطلب تھوڑا وہ معانست ہوئی، کچھ قرب اور اجنبیت تھوڑی دور ہوئی. تو ان کو جیسے بولا ہم نے مسواک کا سمجھا، ان کو مسواک کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو ہم لوگ مل کے گئے اور جا کر جنگل سے مسواکیں کاٹی، ان کو دی، یہ مسواکیں کرنے لگے. وہ جوتے پہن کر مسجد میں آتے تھے، علم نہیں. تو پھر ان کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، اس کا ادب ہے، یہ استعمالی جوتے مسجد میں نہیں لائے جاتے. تو یہ مان گئے، مطلب باہر اتارنے لگے. اس طرح انہیں کہ لوگ پیاسے ہیں، ان کی ضرورت کی باتیں ان کو بتائی جائیں، نیکی کی باتیں جو ان کو ضرورت ہے، اور ان کی سمجھ کی باتیں، بنیادی باتیں. تو انشاءاللہ یہ کیوں نہیں سنیں گے، ضرور سنیں گے آپ کی بات. تو موقع کی مناسبت سے لوگوں کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ بڑے فوائد حاصل ہوں گے اس کے انشاءاللہ الکریم. اور فوائد سامنے ہی آپ کے، یہ ٹرینیں بھر کر یہاں آ رہی ہیں، یہ کوئی آسان تھوڑی ایسے تھوڑی آ رہی ہیں. مدنی قافلوں نے بڑا جا کے کام کیا ہے الحمدللہ. اور وہاں سے خود مدنی قافلے کافی سفر کرتے، لیکن سب سے پہلے تو یہیں سے نکلا نا، جو کچھ کراچی سے ہی سب چلے. آہستہ آہستہ یہ ماشاءاللہ مختلف شہروں میں، بلکہ مختلف ملکوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی پھیل گئی اللہ کی رحمت سے. دنیا بھر میں پھیلے گی انشاءاللہ. یوں کہوں کہ پھیل گئی تو بھی کوئی زیادہ مبالغہ نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے اللہ کی فضل سے. اللہ کرم، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. زندہ باد، زندہ باد. دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. زندہ باد، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. زندہ باد، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے،
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے سبحان اللہ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے. میں عبدالغفور اٹاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. کوئی ایسا شخص فجر میں مسجد میں حاضر ہوا کہ امام صاحب فجر کی دوسری رکعت میں ہیں, اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو جماعت نکل جائے گی, تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے یا کیا کرے؟ اور اگر جماعت میں شامل ہو جائے تو سنتیں کب ادا کرے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. نگاہ کرم کی التجا. ایسی صورت میں جماعت میں شریک ہو جائے اور اب فجر سورج نکل آئے, اس کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ سے پہلے یہ 2 سنتیں ادا کرنا یہ مستحب ہے کہ ادا کر لے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. اور جب ضحوہ کبریٰ, یہ عام طور پہ جس کو زوال بولتے ہیں, یہ ہو جائے تو اب اس کا وقت ختم ہو گیا, سنت پڑھنے کا مستحب بھی نہ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد حنظلہ رضا عطاری ہے. پیارے بابا جان, کیا وضو کرتے وقت چہرہ کانوں کی لو تک دھونا فرض ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. جی, یہ کان پٹی جو ہے نا, یہ کلموں کے بعد جو حصہ ہے یہ سب دھلنا چاہیے. ایک لو سے دوسری لو تک کان کی, یہ سب پر 2 قطرے کم از کم بہہ جائے. خیال رکھنا ہے کہ بعض اوقات یہ کہ یوں کرتے نا, یوں نہیں کرتے, یہ سب مطلب ادھر پانی پھیرنا ہے. اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا منقبت کا شعر ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا, اس اشعار کو نعت میں پڑھتے ہیں یا اپنے بیان میں اس کو نعت سے تشبیہ دیتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے اور ایسے حضرات کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ منقبت کا شعر غوث پاک کی منقبت میں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. یعنی کہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس کی برکتیں اے میرے مرشد غوث پاک آپ کو بھی حاصل ہیں, اور اللہ پاک نے آپ کا بھی درجہ بلند کیا, آپ کا نام بھی بلند کیا. یہ مفہوم اس کا سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کو اس طرح نعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آتی ہے نہ سننے والوں کو. یوں گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور چلے مطلب ہاں بھی حرج بھی نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. معنی میں نے کہا معنی کی طرف توجہ تو ہوتی نہیں ہے. بعض اکابر علماء کے کلام میں بھی لکھا ہوا, ان کی تحریروں کے اندر بھی یہ موجود ہے اس طرح, تو چونکہ معنی کے اعتبار سے کوئی اس میں حرج نہیں. ہاں حرج نہیں, نعتیہ اس میں پڑھیں تو منع بھی نہیں ہے, لیکن ہے ہی ہے منقبت کا شعر. اعلیٰ حضرت نے جو ہے منقبت میں لکھا ہوا ہدا کے بخشش میں غوث پاک کی. صلو علی الحبیب دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر, کون ہے میرا پیر غوث اعظم دستگیر, سارے پیروں کے ہیں پیر غوث اعظم دستگیر, آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر, آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر, بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر, دل پسند و دل پذیر غوث اعظم دستگیر, ہو کرم میرے پیر غوث اعظم دستگیر, زیر ہو نفس شریر غوث اعظم دستگیر, ہر بلا کو دیجئے چیر غوث اعظم دستگیر, دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر, میرا پیر میرا
پیر غوث اعظم دستگیر. سید احمد آزاد سوال کر رہے ہیں یہ کہ گھر یا دکان وغیرہ میں جب قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تو بچے بڑے تقریباً بلند آواز سے بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ طریقہ شرعاً درست ہے؟ سب مل کر اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں اس طرح بلند آواز سے، جیسے کہ بارش میں لکھا کہ اکثر تیجوں میں اس طرح لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو حرام لکھا ہے کہ جب سب مل کر پڑھ رہے ہیں تو بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سنیں. ہاں اگر سب سننے کے لیے جمع ہے تو ایک پڑھے بلند آواز سے، باقی سب سنیں. تو یہاں سب سننے کے لیے تو آئے نہیں ہوتے، پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو پھر زور سے نہیں پڑھنا ہے. طلباء کرام یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بلند آواز سے، سبق کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، یہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں اپنا سبق، تو ان کے لیے ایسے موقع پر جائز ہے صرف تکرار کے موقع پر سبق کی ریپیٹ سبق کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوال ایک یہ ہے کہ اگر کوئی چیز راستے سے گری پڑی مل جائے اور وہ ایسی چیز ہو کہ زمین پر پڑی خراب ہو جائے گی تو اسے اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا جائے تاکہ لوگوں کے پاؤں وغیرہ میں نہ آئے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے، یا پھر ہم نے اگر اس چیز کو ہاتھ لگا لیا تو پھر اس کے مالک تک ہی اسے پہنچانا ضروری ہوگا؟ اس کی صورت اپنے لیے اٹھایا تھا تب تو مالک کو پہنچانا پڑے گا، یعنی ڈھونڈنا پڑے گا مالک کو، اور اگر مالک کی امید ہی نہیں رہی تو اب یہ کہ کسی ایسے شخص کو دے دے کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقیر جو شرعن ہو اس کو دے دی جائے. اور اگر اپنے لیے نہیں اٹھائی تو اب یہ کہ اگر ڈھونڈتا اعلان کرتا ہے لے لیا کہ وہ مالک مل جائے تو اچھا ہے، تو مالک ملنے کی امید نہ رہی تو اب خود فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے، دوسرے فقیر کو دے سکتا ہے، مسجد کے چندے میں مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتا ہے. اور اب یہ کہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو اس کا بھی بارش میں ہے مسئلہ. وہ اٹھا لینے کا حکم ہے اور اس کو پھر قاضی کے حکم سے اس کو فروخت کرنے وغیرہ کا حکم ہے. یہاں جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں اٹھائیں گے تو راستے میں مثال کے طور پر پاؤں رہے گا اس کے اوپر اور وہ خراب ہو جائے گی، تو اٹھا کر ایک طرف رکھ دینے کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں. جی جی سمجھ میں تو آتا ہے کہ کوئی حرج نہ ہو جبکہ اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو. ہاں یعنی جگہ ایسی ہو کہ جس میں اگر تلاش کرتا ہوا آیا بندہ جس کی چیز تھی تو اب ایسی جگہ نہ رکھ دی ہو کہ اس کی نظر ہی نہ پڑے، تو اس صورت میں اٹھا کر رکھنا یہ سمجھ آتا ہے کہ اسے رکھ دینا چاہیے. اور اب قاضی کی جگہ تو تھانہ ہی ہے، بس قاضی تو ہے نہیں یار جی جہاں جمع کرائے آدمی، تھانے میں جمع ہوتی چیزیں. یہ سب تھانے سے نہیں ہوتے. ہاں اب ہم جو مسکرا رہے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید روڈ پہ زیادہ محفوظ رہے گی، لیکن سب ایسے نہیں ہوتا. مجھے پتا نا، میں بھی ایسا ہی سمجھتا تھا کہ یار یہ کسی کام کے نہیں یہ لوگ. لیکن جب میرے بڑے بھائی کا حادثہ ہوا ٹرین میں کٹ گئے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ حیدرآباد پر پہنچے تھے، پنجاب سے آ رہے تھے، تو وہ پانی پینے اترے اور جو مگ تھا وہ زمین پر گر گیا اور ٹرین کی سیٹی بج گئی تھی. تو یہ جلدی سے پلٹے اور مگ یا چمبو جو بھی تھا گلاس وہ واپس رکھا انہوں نے سبیل پر اور لپک کر ٹرین کی طرف آئے. تو کہتے ہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا. کیلے کے چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں نا، بعض اوقات کسی کی جان لے سکتے ہیں، تو ایسا ہی ہوا. کیلے کے چھلکے پہ پاؤں پڑا، پاؤں پھسلا، انہوں نے ایک دم سے وہ ہینڈل پکڑ لیا اس کا ٹرین کا، دروازے جو ہوتے ہیں نا سیڑھیاں، تو وہ ہاتھ سے سلپ ہو گیا، پٹری کے نیچے چلے گئے، اس میں کٹ گئی. اللہ غنی کا رحمت فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ تو ہو گیا. اب میں کسی طرح بھی حیدرآباد وہ ایمبولینس میں سماجی ادارے کے اس میں پہنچا لینے کے لیے لاش کو. زندگی میں پہلی بار حیدرآباد پہنچا تھا میں. تو سخی سلطان شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری بھی دی. نام کافی سنا تھا، خواہش بھی تھی
इस हाल में आया हूँ आगे। खैर, तो आगे के मामलात इनके करम से, अल्लाह वालों की नज़र से इन्हें के हैरत अंगेज तौर पर हल हुए। वो ये कि मुझे उस वक्त हैरत हुई कि पुलिस ने शफकत की मुझ पर, और जो जो उनकी जेब से निकली थी रकम, मेरे भाई की कागजात, रकम, ये सब मेरे पास रख दी कि ये इसमें से मिला है। उस वक्त मुझे थोड़ा ताज्जुब, जो मशहूर है ना कि ये तो मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन हर फर्द पुलिस में इस तरह का नहीं होता कि दूसरों का माल खा जाए, अच्छे लोग भी होते हैं। ये उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों ने मुझ पर शफकत की और बड़ी आसानी से वो लाश भी दे दी, वरना बहुत सताया जाता है, बड़ी रिश्वतें ली जाती हैं, सुना है बास जगह पर आसानी से, और बड़े सवाल जवाब होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से ये मेरा काम हो गया। मुझे कोई जानता नहीं था उस वक्त, ना मेरी कोई शोहरत थी, कुछ भी नहीं, लेकिन ये कि कुछ ऐसे रिश्तेदार या हमारे दूर के जो अजीज थे, उन लोगों ने भी कोई शायद कोशिश की थी, इसमें कोशिश तो की थी। ताहम बारह लेके वो थाने वालों ने मेरे साथ उसने सलूक किया, अच्छा सलूक किया, लाश मिल गई। हम उसी में डेड बॉडी लेकर वापसी में शायद आ गए थे। ये हैरत अंगेज गर्म लिबास, सर्दियाँ ने गर्म लिबास वगैरह भी लिया था साथ में, वो एम्बुलेंस जहाँ से ली थी ना हमने, उन्होंने कि रात शायद वहाँ गुजारनी पड़ेगी अपने को, तो रातों रात वापस आ गए। शायद इनको भी ताज्जुब हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। ये अल्लाह का करम हुआ। तो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, अल्लाह करीम जो बुरे हैं इनको भी अच्छा करते हैं, जो अच्छे हैं इनको अल्लाह अच्छा रखे, बुरी नज़र से बचाए, बुरी सोबत से बचाए, बुराइयों से बचाए। ज़ाहिर है कि दुखियार। हाँ, मुझे याद पड़ता ये कहा था पुलिस ने कि आप वैसे ही दुखी हैं, गमज़दा हैं, हम आपको क्या मजीद सदमे पहुँचाएं, इस तरह के मुझे याद पड़ता जुमले भी कहते हैं उन्होंने। मुझ पर रहम आया था इनको। मेरा मजहबी हुलिया, दाढ़ी जब से आई थी रख ली थी, उस वक्त भी मैं और मौलाना ही था, तो मौलाना से लोग खार खाते हैं, सब नहीं खार खाते। अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद ऐसी मुसलमानों की दुनिया भर में मिलेगी अपने को कि जो दाढ़ी देखकर और मजहबी हुलिया देखकर अट्रैक्ट होते हैं और इज्जत करते हैं। घबराए नहीं आप दाढ़ी रखने के, मुआशरा यूं भी हो, मुआशरे के पीछे अपने को नहीं चलना, हमें इस्लाम के पीछे चलना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो चीज़ें, ये जो खराब होने वाली लुक्ते की जो बात हुई थी, तो जो चीज़ें खराब हो जाने वाली हैं जैसे फल और खाने, इनका ऐलान सिर्फ उतने वक्त तक करना लाजिम है कि खराब ना हो, और खराब होने का अंदेशा हो तो मिस्कीन को दे दे, यो ही किसी हकदार को कि जो ज़कात जिसको दी जा सकती है ना, ऐसे को दे दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बाइक लब्बाइक। फैजान सुन्नत जिल्द पहली के 3 अबवाब यानी चैप्टर्स के नाम बता दीजिए। हैं ज्यादा, लेकिन उनमें से 3 नाम बता दीजिए। फैज़ान बिस्मिल्लाह, अदाब ताआम, फैज़ान रमज़ान। जवाब दुरुस्त है। शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के 2 लक़ब बताइए। लक़ब काफी हैं, उनमें से 2 बताइए। अलक़ाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहियुद्दीन और गौसुस सकलैन।
जवाब दुरुस्त है। इस्लाम के तीसरे खलीफा का नाम? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। शुक्रिया अदा करते वक्त के एक मशहूर अल्फाज हैं हदीस पाक में, वो अल्फाज कौन से हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। जवाब दुरुस्त है। नवासा रसूल सहाबी नबी हजरत इमाम हसन मुजतबा इब्ने मौला अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की मुद्दत कितनी थी? तकरीबन 6 माह। जवाब दुरुस्त है। जोहर की नमाज की रकातों की तादाद बताइए। बारह। जवाब दुरुस्त है। जिन्नात किस चीज से पैदा हुए? आग से। जवाब दुरुस्त है। और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौसे पाक अपने दर पर। इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। ज़हे इज्जतो इतिलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। इस शेर रौनक़े कुल औलिया या गौसे आजम दस्तगीर का दूसरा मिसरा सुना दीजिए। पेशवाए अत्किया या गौसे आजम दस्तगीर। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इसमें मुझे 10 सवाल मिले, 11वीं की निस्बत से 11 मैं कर देता हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद गौसे पाक के मौलिद का नाम बताइए, विलादत गाह का नाम बताइए। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह मशहूर है, मक्का मुकर्रमा। मेरे मुर्शिद गौस पाक की विलादत गाह, आपकी विलादत किस मकाम पर हुई? बहुत मशहूर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जीलान में हुई है। जवाब दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बाहर शरीयत पहली जिल्द सफ़ा नंबर 725 नमाज मरीज का बयान में एक मसला लिखा है। पानी में डूब रहा है, अगर उस वक्त भी बगैर अमल कसीर इशारे से पढ़ सकता है, मसलन तैराक है या लकड़ी वगैरह का सहारा पा जाए, तो पढ़ना नमाज पढ़ना फर्ज है, जबकि नमाज का वक्त हो गया है, वरना माजूर है। बच जाए तो कज़ा पढ़े। ये मतलब बड़ा अहम जुज़इया, बहुत तवज्जो तलब मसला है कि नमाज बंदे को माफ नहीं है किसी हालत में भी, है ना।
کہ اگر ڈوب رہا ہے اور خود تیرنا جانتا ہے اور بغیر عمل کثیر کے، عمل کثیر اس عمل کو بولتے ہیں کہ ایسا کوئی نماز کے دوران کام کیا کہ جو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کو ظن غالب ہو، خیال جم جائے کہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے عمل کثیر میں. لیکن عمل کثیر اگر نماز ہی کی اصلاح کے لیے کیا تو پھر اس میں اجازت ہوتی ہے. اچھا، تو اس میں یہ کہ لکڑی وغیرہ سہارا آ گیا اس کو، اور یہ ہوش و حواس بھی قائم ہے، نماز پڑھنے کی کیفیت پوزیشن میں ہے یہ، تو نماز اس کو پڑھنی فرض ہے اس وقت کی. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ اس میں مجبور ہے، معذور ہے. اگر زندہ بچ جائے تو بعد میں قضا کرے، معاف نہیں ہے نماز، ہے نا. تو یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے اس میں. یہ مدنی پھول آپ کو ڈائری سے میں نے لکھا ہوا ہے، عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر حیال آیا، کمال آیا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عیسیٰ کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو لکھو قدم غوث اعظم. اپنے در پر اپنے منگتوں کو بلائے غوث پاک. اپنے در پر اپنے منگتوں کو بلائے غوث پاک. سرکار غوث اعظم نظر کرو خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. یا عبد القادر، یا ساقی بغداد، یا شیخ جیلانی. ہم دھمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، آپ ہے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر. کون ہے میرا پیر غوث اعظم دستگیر. رحمت مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، آخری نبی، سب سے آخری نبی. پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑی ایمان افروز آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہم اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ہے حاجی صدام اتاری. اچھا، یہ حاجی بنے کیسے، یہ سننے والی بات ہے. پچھلے سال الحمدللہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جمعرات والے دن دعوت اسلامی کے پوری دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں، فیضان مدینہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، یہاں پر دعا دی تھی. فرمایا کہ جو اسلامی بھائی جمعرات اجتماع کی رات 12 جمعراتیں لگاتار مسجد میں گزارے، اس کو اللہ کریم 12 حج کروائے.
اب ان کا توکل تھا ولی کامل کی دعا میں سے حصہ پانے کا. الحمدللہ انہوں نے نیت کر لی اور رات اعتکاف کر لیا. ایک رات یہاں اعتکاف کیا, دوسری رات اعتکاف کیا اجتماع میں. الحمدللہ اس دعا کی برکت سے ان کا تیسرا اعتکاف اللہ کریم نے مکہ میں کروایا, چوتھا اعتکاف ان کا منی شریف میں ہوا, اور پانچواں اعتکاف ان کا مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام کے قدموں میں ہوا. اب 5 اعتکاف ہو گئے. جب یہ حج سے واپس آئے تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس حدیث پاک میں سے حصہ چاہا کہ حاجی جب تک اپنے گھر نہیں پہنچتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو ان کو ایئرپورٹ سے اپنے گھر بلوا لیا. انہیں ماشاءاللہ تحائف پیش کیے. اب امیر علیہ سنت نے بھی انہیں عیدی پیش کی, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ آپ کے خلیفہ یعنی آپ کے شہزادے حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم عالیہ, آپ نے بھی ملاقات وغیرہ کی, تو عیدی دے رہے تھے آپ. اچھا, جب عیدی دینے کا وقت آیا تو ان کا جب نمبر آیا تو عیدی ختم ہو چکی تھی, تو اب آپ نے ان کو دعا دے دی اللہ کریم آپ کو بغداد کا مسافر بنائے. الحمدللہ یہ 4 ربیع الاخر کو آپ کو دعا دی گئی تھی. آج 2 ربیع الاخر کو انشاءاللہ الکریم ان کا بغداد شریف کا یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار کا سفر ہو رہا ہے. تو یہ ہے رات اعتکاف کی برکت. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ حج سے واپس آئے اس کے بعد بھی انہوں نے جمعرات اجتماع میں شرکت تو نہیں چھوڑی, بلکہ اس کے ساتھ رات اعتکاف بھی یہ لگاتار کرتے رہے. اس برکت سے اللہ کریم نے آج اس کو بغداد کا مسافر بھی بنا دی. بظاہر یہ اسلام بھی کوئی امیر یا پیسے والی پارٹی نہیں ہے, نارمل سے اسلام بھائی ہیں, اور الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. میں انشاءاللہ الکریم اس درس سے اجمیر کا ٹکٹ لے کے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی ضرور حاضر ہوں گا. تو وہ اسلام بھائی جو جمعرات اجتماع میں تو آتے ہیں لیکن رات اعتکاف نہیں کرتے, تو وہ دیکھ لیں کہ رات اعتکاف میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں جمعرات اجتماع میں اول تاخیر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2 ربیع الاخر گزر گئی, یہ تو چند روز پہلے کا کلپ ہوگا. آج تو چھٹی شب ہے. جی جی ماشاءاللہ. اچھا 4 ربیع الاخر کو دعا دی اور 2 ربیع الاخر کو یہ بغداد چلے گی کا. اچھا پہلے یہ واقعہ تو پہلے ہوا تھا نا, تو پھر تو چند سال پہلے کا ہوگا یا کئی سال پہلے حج بھی کیا, اور پھر یہ باقاعدہ ماشاءاللہ پابند ہو گئے, حاجی بھی بن گئے نا. جی جی. نہیں وہ پھر وہ خلیفہ میرے آپ جانشین سے جو ملاقات ہوئی تو اس میں ان کو عیدی جو بانٹتے ہیں تو اتفاق سے اس ٹائم ختم ہو گئی, تو جانشین نے ان کو دعا دی اللہ آپ کو بغداد لے جائے. تو ان کا یہ اعتقاد کہ وہ جو دعا تھی وہ ایسی برکت ہوئی کہ الحمدللہ مجھے بغداد کا بھی سفر ملا. نوٹ کے بدلے دعا مل گئی. جی جی جی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جب مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने रबीउल आखिर में नफली रोज़े रखने की भी तरकीब इरशाद फरमाई है, और इसी तरह रोज़ाना ही 1100 मरतबा दुरूद पाक, 500 दफ़ा दुरूद पाक और इसी तरह 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की तरकीब इरशाद फरमाई है। हमें इसकी मुख्तलिफ नियतें भी मौसूल हो रही हैं। आइए आपको इसकी कारकर्दगी दिखाते हैं। रबीउल आखिर 1446 में मिलने वाली रोज़ों की नीयतें। कुल रोज़े रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 23,889 23,889। इस्लामी बहनों की तादाद 2,071 271। टोटल तादाद 25,960 25,960। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की नीयतें। कुल दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,65,646 165,646। इस्लामी बहनों की तादाद 5,853 5,853। टोटल तादाद 1,71,499 171,499। 8 अक्टूबर 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के बाद कौन से बुजुर्ग गौसे आज़म के मकाम पर फाइज होंगे? जवाब, इमाम मेहदी रहमतुल्लाहि अलैह। सवाल नंबर 2, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के नाना का नाम बताएं। जवाब, शेख अब्दुल्ला सुमाई। सवाल नंबर 3, इस्लाम के किस अजीम खलीफा ने मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करवाने की खातिर अपनी खिलाफत छोड़ दी थी? जवाब, हजरत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हो ने। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी इस्लामाबाद, हाफिज फहद अली बिन अली नवाज जामियतुल मदीना सखर, बिनते आबिद अत्तारिया तुर्किश कॉलोनी मकली सिंध, मोहम्मद रमजान कोयटा बलूचिस्तान, मोहम्मद रमजान अत्तारी शोरकोट सिटी, अशहद अत्तारी नौशेरो फिरोज सिंध, शहबाज अत्तारी बल्दिया टाउन कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते आबिद अत्तारिया तुर्किश कॉलोनी मकली सिंध। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मुद्दत कितनी थी? सवाल नंबर 2, ऐलान नबूवत के किस साल सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने हबशा की जानिब पहली मरतबा हिजरत की थी? सवाल नंबर 3, वो कौन सी मखलूक है जिसे आग से पैदा किया गया है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर और व्हाट्सएप नंबर 031287364999 पर दे सकते हैं। इस्लाम में अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी